ان کا ہسپتال سے نہ کوئی تعلق ہے، نہ یہ ہاسپٹل کے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں، دور دور تک ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک پرائیویٹ مافیا ہے جو سرکاری ہسپتالوں کے اندر سر براجمان ہے۔ سائے تلے یا آپ کی ایڈمنسٹریشن میں اس طرح کے نان پروفیشنل اور انلیگل جو ایلیمنٹس ہیں وہ دنراتے پھر رہے ہیں، تو ان کو کس نے روکنا ہے؟ یہ پرائیویٹ مافیا ہے۔ ان کا کام کیا سر؟ جتنے لوگ ہیں وہاں پہ ان سے پیسے بٹورنا۔ یہ کس طرح سے اندر جا سکتے ہیں یہ لوگ جو ان سے ہیں، اور کس طرح سے یونیفارم پہن کر ڈاکٹرز کی یا پیرامیڈکس کی، اور پھر وہاں سے لوگوں کو ٹریپ کر کے باہر لے کر جاتے ہیں؟ ٹیکنیشینز کی وردیاں پہن کے ان کے آپریشن تھیٹرز کے اندر وہ لوگوں کا علاج کر رہے ہیں، کیسے کر سکتے ہیں؟ السلام علیکم ویورز، مشرق ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں اشرف سہیل، اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کرائم اینڈ کرمنلز، کرائم کی ایک اور شکل۔ جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ کرائم محض کسی کو مار ڈالنا ہی نہیں ہے یا چوری ڈکیتی ہی نہیں ہے، بہت ساری شکلیں ہیں کرائم کی، اور آج جو کرائم کی شکل ہے وہ آصف مغل لے کر آئے ہیں۔ یہ ایک فوٹیج دیکھیے گا آپ کے سامنے، اور اس کے اوپر پھر ہم بات کرتے ہیں آصف سے کہ یہ فوٹیج ہے کیا، اور کہاں کی ہے، اور یہ کس طرح سے کرائم میں آتی ہے۔ جی آصف، یہ فوٹیج ہم نے دیکھی، اور اس فوٹیج میں کچھ لوگ ہیں جو کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، بیڈز پر لیٹے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ کون ہیں اور یہ کہاں کا معاملہ ہے؟ سر سب سے پہلے تو آپ میرے ساتھ اکثر لڑتے ہیں، ان سرکاری گنڈے ہیں یہ آپ دیکھیں جنرل ہاسپٹل کا سر واقعہ یہ جنرل ہاسپٹل کے اندر میرے کچھ ذرائع، آپ کو پتہ ہے ہمارے ذرائع ہوتے ہیں، مجھے ان کی طرف سے کچھ ڈیٹا آیا، اور ڈیٹے کے اندر مجھے کچھ ویڈیو سر ملی، جو ویڈیو وہ ہم نے دکھا دیں، آپ بات کریں اس کا۔ نام ہے سر 3 شرافت علی، اسد اور شکیل۔ یہ کون ہے شرافت علی، اسد اور شکیل؟ 3 پرائیویٹ لوگ ہیں سر۔ اچھا، ان کا ہسپتال کے ساتھ کوئی تعلق؟ ان کا ہسپتال سے نہ کوئی تعلق ہے، نہ یہ ہاسپٹل کے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں، دور دور تک ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک پرائیویٹ مافیا ہے جو سرکاری ہسپتالوں کے اندر سر براجمان ہے۔ جنرل ہاسپٹل کے اندر یہ لوگ مجھے آپ بتائیں کہ یہ شرافت، شکیل اور اسد، شرافت، شکیل اور اسد جو ہیں، ان کا جنرل ہاسپٹل کے ساتھ کیا لینا دینا ہے؟ پورا لاہور بڑا پڑا ہے، یہی 3 وہاں جا کر کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ سر میں آپ کو بتاتا ہوں، جنرل ہاسپٹل کی انتظامیہ اتنی نااہل ہے کہ اگر کسی کو کوئی بات کرے نا تو سر پھر ان کو وہ بری لگ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں گے سر کہ ایک بندہ ایک دفعہ پکڑا گیا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک بندے کے اوپر مقدمہ درج ہوا کہ یہ پرائیویٹ بندہ ہے، یہ ہاسپٹل کے اندر کیا کرتا ہے؟ یہ پکڑا کس نے؟ سر انتظامیہ نے پکڑا۔ وہ نااہل کیسے ہوگی سر؟ ابھی تو انہوں نے ہے، دوبارہ کیوں پھر آئے؟ ہاں یہ دوبارہ آئے، نیگلیجنس ہو سکتی ہے سر۔ آپ دیکھیں کہ ہاسپٹل کا عملہ نہیں ہے، ہاسپٹل سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہاسپٹل کا ڈاکٹروں کی وردیاں پہن کے، ٹیکنیشینز کی وردیاں پہن کے ان کے آپریشن تھیٹرز کے اندر وہ لوگوں کا علاج کر رہے ہیں، کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں، غلط ہے، میں اس کو ٹھیک نہیں کہہ رہا، میں نے کب کہا ہے کہ اس کو ٹھیک ہے، لیکن میں آپ سے یہ بات ضرور کہوں گا کہ ایک ہاسپٹل ہے، 1600 بیڈ کا ہاسپٹل ہے، بڑا ہاسپٹل ہے لاہور کا، ہزاروں لوگ وہاں پہ جاب کر رہے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، پیرامیڈکس ہیں، جی، تو وہ سسٹم چل رہا ہے، ہاسپٹل خدمت بھی کر رہا ہے لوگوں کی۔ سر میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ ان ساری چیزوں کو نگیٹ کر کے تو ان کو فتویٰ دے دیتے ہیں، نااہل ہیں، نالائق ہیں۔ ہاں جو جتنا ہوا ہے نا اتنی بات کریں۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ بات غلط ہے، میں نے بھی کہا، ہم نے تو ویڈیو بھی چلا دی ہے۔ اب یہ ویڈیو جو آپ نے ہمیں پرووائڈ کی ہے یہ ریسنٹ ہی ہے نا، یہ پرانی تو نہیں؟ سر ریسنٹلی، ہاں ٹھیک ہے۔ ابھی ان کا ایمرجنسی کا مین آپریشن تھیٹر ہے، ان کا ایمرجنسی کا جو ایم ایس ہے ان کے ڈاکٹر فریاد صاحب ایم ایس ہیں۔ ڈاکٹر فریاد صاحب، آپ سے گزارش ہے، اگر آپ ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہیں، میرا خیال پہنچ جائے گا آپ تک، یہ آصف پیچھے نہیں ہٹے گا آپ تک پہنچانے میں یہ پروگرام۔ اگر آپ یہ سن رہے ہیں، میری آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ ایک بڑے آنریبل آدمی ہیں، ڈاکٹر ہیں، ایک بڑے ہاسپٹل کے ایم ایس ہیں، آپ کم از کم یہ جو بد نظمی ہے نا، بے ضابطگی ہے، اور یہ لا قانونی ہے سر، یہ بڑی خوفناک ہے۔ میں آپ کی معذرت بات کر رہا ہوں، وہی والی بات کر رہا ہوں، سن لیں سر، سر سنیں تو صحیح تھوڑی سی۔ یہ پرائیویٹ مافیا ہے، ان کا کام کیا سر؟ جتنے لوگ ہیں وہاں پہ ان سے پیسے بٹورنا، جتنے مریض اور لواحقین آتے ہیں ان سے ٹیسٹوں کے حوالے سے، ان سے ان کے مسئلے مسائل پہ پھر یہ لوگ پرائیویٹ کلینکس کرتے ہیں، یہ وہاں پہ ان کو یہاں سے کھینچ کے لے کے جاتے ہیں، ان کا بڑا نقصان کرتے ہیں۔ سر یہ دیکھیں، یہ بڑا ہی ہولناک اور بڑا سنگین معاملہ ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ کرائم محض یہی نہیں ہے کہ کرائم ہے، یہ بھی کرائم ہے۔ آپ لوگوں کو ڈی ٹریک کر رہے ہیں، یا آپ کے سائے تلے یا آپ کی ایڈمنسٹریشن میں اس طرح کے نان پروفیشنل
اور انلیگل جو ایلیمنٹس ہیں وہ دنراتے پھر رہے ہیں، تو ان کو کس نے روکنا ہے؟ آپ اس پر توجہ کریں. یہ نظام الدین کون سا ہے ہاسپٹل جس کے جو پرنسپل ہیں اس کے؟ سر لاہور جنرل ہاسپٹل، جنرل ہاسپٹل کا جو ٹیچنگ میں کالج ہے امیر الدین میڈیکل کالج کے پرنسپل بڑے نائس ہیں، ہمارے پروگرام میں بھی آئے. بالکل. وہ ان سے بھی درخواست ہے کہ آپ خدارہ اس معاملے پر توجہ کریں. آپ کی ایک ذرا سی نیگلیجنس آپ کے سارے کاموں کا بیڑا گرک کرتی ہے. یہ کس طرح سے اندر جا سکتے ہیں یہ لوگ جون سے ہیں، اور کس طرح سے یونیفارم پہن کر ڈاکٹرز کی یا پیرامیڈکس کی، اور پھر وہاں سے لوگوں کو ٹریپ کر کے باہر لے کر جاتے ہیں. یہ ایک پہلو ہے. بلکہ میں کہوں گا اصل سے کہ صرف جنرل ہاسپٹل ہی نہیں، جو دیگر ہاسپٹل میں اس طرح کی بد نظمی اور بے ضابطگیاں ہو رہی ہیں ان کو بھی لے کر آئیں، اور ایویڈنس کے لیے ایک ساتھ لے کر آئیں. ہم ان پر بات کریں گے. اور یہ بڑا ہینیس کرائم ہے سر. ہم صرف لاہور نہیں پورے پنجاب کے ہاسپٹلوں میں یہ انشاءاللہ اتنا جائیں گے. خوفناک معاملہ ہے کہ لوگوں کی جانیں، زندگیاں، صحت آپ کے اوپر ان کا انحصار ہے. سر مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا سرکاری ہاسپٹل کے آپریشن تھیٹر کی جو ایکسیس ہے وہ عام آدمی کو مل سکتی ہے؟ میں کہتا ہوں کہ وہ عام ڈاکٹر کو نہیں ملتی. پھر جس نے آپریشن کرنا ہے وہی جاتا ہے. جی سر. وہاں کا جو سٹاف ہے وہی جاتا ہے وہاں پر. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سویپر ہے وہ بھی اندر جا کے کھڑا ہو. جی ہاں ہاسپٹل کا ملازم ہی ہے نا. بالکل. اس کو بھی ایکسیس نہیں ہے. سر پاس نہیں کھڑا ہونے دیتے. نہیں ہونا چاہیے. تو ان کو کیسے ایکسیس ملی سر؟ بالکل سر، یہ بڑا خوفناک صورتحال ہے. دیکھیں، اور اس کے اوپر ہم اپنے ویور سے بھی کہیں گے کہ رسپونڈ کریں، اور یہ ویڈیو کوشش کریں گے کہ ہم جنرل ہاسپٹل کی انتظامیہ، محکمہ صحت تک بھی پہنچیں، اور اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے. ایکشن ہی جون سا ہے وہ ریمیڈی ہے. ایکشن آلویز جسے کہا جا سکتا ہے کہ بیٹر دین ورڈز. الفاظ نہ ڈالیں اس کے اوپر، لفظوں کی مرہم نہ کریں، عملی اقدامات کریں. ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر فیاض صاحب، آپ اس معاملے کو دیکھیں. آپ ایک لمبے عرصے سے، کب سے یہ قریباً 2 سال ہو گئے ہیں سر. 2 سال سے آپ جنرل ہاسپٹل کو سرو کر رہے ہیں. بہت سارے اچھے کام بھی آپ نے کیے ہوں گے. لوگوں کو فائدہ پہنچا، مریضوں کی علاج ہوا، سارا کچھ ہوا. لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ان سے یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کہہ لیں کہ دودھ کے بھرے ہوئے برتن میں آپ دہی کی ایک چھینٹ پھینک دیں یا گندگی کی چھینٹ پھینک دیں تو سارا کام ہی خراب ہو گیا. تو اس چیز پر توجہ کیجیے گا. یہ بڑی افسوسناک اور بڑی تشویشناک بات ہے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اس حوالے سے ہم مزید گفتگو کرتے رہیں گے. آصف، آپ اپنی اسٹوریز کو لے کر آئیں، ہم اس کو ضرور ڈسکرائب کریں گے، ڈسکس بھی کریں گے، لیکن جذباتی نہیں ہونا، لاجیکلی اس کو ڈسکس کریں اور چیزوں کو آگے لے کر. جی سر، انشاءاللہ. بہت شکریہ. اللہ حافظ.